السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اسلام کا عائلی نظام۔ اس موضوع کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مختلف علماء کرام کی زبانی، لیکن سب سے پہلی بات جو اس موضوع کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ یہ کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے اور خاندانی نظام کی کس قدر اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور کس قدر شاندار طریقے سے مذہب اسلام نے خاندانی نظام اور سسٹم کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اور ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس رب نے تمہیں ایک انسان سے، ایک فرد سے پیدا کیا ہے، اور اسی فرد، اسی نفس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس مرد اور عورت کے جوڑے اور ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اس دنیا کے، اس کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ یہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی صورت میں پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بہت سارے انسانوں کی تخلیق کی۔ کسی کو مرد بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو عورت بنایا، اور اسی مرد اور اسی عورت کے ملاپ سے ایک خاندان کا وجود ہوتا ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور حابیل کو آپ جانتے ہیں، اور یہ سلسلہ جب چل نکلا آگے، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ، پھر انسانوں کا سلسلہ، انسانوں کے ملاپ سے خاندان بنتا ہے، اور خاندان کا تعارف بڑا لمبا ہے۔ خاندان کا تعارف بڑا لمبا ہے۔ ایک خاندان کے اندر بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے ایک مرد، ایک عورت اور اس کے بچے، یہ ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا پھیلا دیا جائے، اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، تھوڑا اور پھیلایا جائے، دادا دادی آ جاتے ہیں، تھوڑا اور پھیلایا جائے، بھائی بہن آ جاتے ہیں، تھوڑا اور پھیلایا جائے، چچا اور پھوپھی اور خالہ اور دیگر رشتے دار آ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مذہب اسلام کو، کہ مذہب اسلام نے خاندان کے ان تمام افراد کے لیے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ باپ ہو اس کا الگ حق بیان کیا، ماں ہو اس کے الگ حقوق بیان کیے، بیوی ہو اس کے الگ حقوق بیان کیے، شوہر ہو اس کے الگ حقوق بیان کیے، بچے اور اولاد ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، ان کے الگ حقوق بیان کیے، دادا دادی ہو ان کے الگ حقوق بیان کیے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر صورت میں مذہب اسلام نے خاندان کے ایک ایک فرد کی رعایت کی ہے اور ہر ایک کا خیال رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے خاندان جس چیز سے آگے بڑھتا ہے، نکاح کے ذریعے، اس نکاح کی اہمیت بھی بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی ایک آیت میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ سارے پیغمبر، یہ سارے انبیاء، یہ سارے رسول، یہ سب کے سب بیوی بچوں والے تھے۔ ان کا اپنا ایک خاندان تھا، ان کی اپنی ایک فیملی تھی، اور اس فیملی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس فیملی کے حقوق کو بیان کر دیا اور ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ ایسے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دیکھیں یہ خاندانی نظام کی اہمیت ہے۔ ایک انسان خاندانی نظام کا خیال رکھے، ہر ایک اپنے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خاندان کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے، ہر فرد سے، اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر سے متعلق دیگر تمام کاموں کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ قوام ہے، اس کی ذمہ داری بڑی بتائی، وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار، وہ اپنے بچوں کا ذمہ دار، وہ اپنے ماں باپ کا ذمہ دار، اور اگر بھائی بہن غریب ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کہا وہ اپنے بھائی بہنوں کا بھی ذمہ دار ہے، اور ان تمام ذمہ داریوں سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر انسان اس خاندانی نظام کا خیال رکھے، ان قوانین کا خیال رکھے، اور آپس میں تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اس سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، اس سے علاقہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک خاندان کے تمام افراد
اپنے حقوق کا خیال نہ رکھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، میں بڑا، لوگ مجھے پوچھے، لوگ میرا کام کرے، میرے گھر والے میرا کام کرے، میرے خاندان والے مجھے پوچھے اور میں کسی کو نہ پوچھوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پوچھے، میری خیریت پوچھے، چاہے میں کسی کو پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ ایسی صورت میں اگر آپ انا کا مسئلہ بنائیں گے، اگر آپ انانیت کا راستہ اختیار کریں گے، اگر آپ تکبر اور تعلی، فخر، غرور اور گھمنڈ سے کام لیں گے، خاندان کا تانا بانا بکھر جاتا ہے، خاندان کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا اثر بیوی پر ہوتا ہے، اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ماں باپ پر ہوتا ہے، اس کا اثر خاندان کے دیگر افراد پر ہوتا ہے، کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے، کہیں خلا کی نوبت آتی ہے، کہیں اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک خاندان اپنے اور اس کے تمام افراد اپنی ذمہ داریاں اگر ادا نہ کریں تو اس کی وجہ سے خاندان کے تمام افراد جو تھوڑے دنوں تک ایک ساتھ تھے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ پورا اتحاد اور یہ پورا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جاتا ہے، بکھر کر رہ جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے اسی لیے خاندان جب بنایا تو خاندانی نظام بھی دیا، خاندانی سسٹم بھی دیا، اسلامک فیملی لا بنایا گیا کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنے دائرے، اپنے سرکل میں رہتے ہوئے اگر اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرے تو کوئی مسئلہ جنم نہیں لے گا، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، آپس میں بھائی ہو اصلاح کر لو، آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو اصلاح کر لو، آپس میں ایک دوسرے کا خون ہو اصلاح کر لو، والصلح خیر، اصلاح کا راستہ یہ بہتر ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه، جو اس بات کو پسند کرتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس کی روزی میں برکت دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، خاندان کو جوڑ کر رکھے، رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے، خاندانی نظام اور اس کا وقار بحال کر کے رکھے، اور اپنی ذمہ داری بحیثیت فرد، سماج کا، خاندان کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ایک انسان اپنے خاندان میں رہتے ہوئے اپنے خاندان کو متحد کر کے رکھے تو خاندانی نظام کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم مدین شعیب علیہ السلام کے خلاف تھی، شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ساتھ میں کیا کہا جانتے ہیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، شعیب سن لو، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دیتے۔ قوم دشمن تھے شعیب علیہ السلام کی، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس، ان کے پیٹ پیچھے ان کا اپنا خاندان مضبوط خاندان تھا، اور قوم والوں کو ڈر تھا اگر شعیب کو کچھ کہا تو اس کے خاندان کے لوگ شعیب کا انتقام ہم سے لیں گے اور یہ ہم سے لڑائی کے در پہ آ جائیں گے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بات تھی، خاندان کا فائدہ ہے، خاندان سے جڑے رہنے کا فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑی مثال لے لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر جتنے خاندان ہیں ان خاندانوں میں سب سے عظیم، سب سے معزز خاندان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ آپ بنو ہاشم قبیلے کے ایک فرد تھے، بنو ہاشم خاندان کا ایک حصہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، توحید کی دعوت دینا شروع کیا، قوم کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، مارا، ستایا، پریشان کیا، صحابہ پر ظلم و ستم کیا، لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، آپ کی ذات پر آ کر کے حملہ نہیں کیا۔ کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی کاہن کہہ دیا، کبھی پاگل کہہ دیا، کبھی محمد کے بجائے مسلم کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی بھی انہیں نبی کی ذات پر، نبی کے جسم پر حملہ کرنے کی جسارت اور ہمت نہیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ آپ نے کیا تو مکہ والوں نے، کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، دارالندوہ میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور کہا ہر خاندان کا ایک فرد شامل ہو، سب مل کر کے یک بارگی محمد پر حملہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم سب مل کر کے محمد کو قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم ہم سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوں گے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے لوگوں نے حملہ نہیں کیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی ہمت کفار مکہ کو کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا مضبوط خاندان تھا، ان کا معزز خاندان تھا، ان کا بہترین خاندان تھا۔ یہ خاندان سے جڑے رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ الگ ہیں، مشہور محاورہ ہے، کہا جاتا ہے بھیڑ یا بکری، بکرا اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس پر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے، اسے کھا لیتا ہے، لیکن اگر وہ ریوڑ کے ساتھ رہے تو بھیڑیے کو حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوتی ہے۔ آپ خاندان سے جڑ کر کے رہیں گے، آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا، لیکن اگر آپ تنہائی والی زندگی اختیار کر رہے ہیں، خاندان سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاندان سے آپ جڑ کر کے نہیں رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی ادھر سے حملہ کرے گا، کوئی ادھر سے حملہ کرے گا اور کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر جائے گا۔ قصہ مختصر یہ، خلاصہ یہ کہ میرے بھائیو، اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے خاندان کے حوالے سے۔ اس پر بہت سارے موضوعات کے حوالے سے ابھی دیگر علماء کرام کے بیانات سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ میں نے خاندان کی اہمیت کیا ہے، خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے، ایک خاندان میں رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر رہنے، صلہ رحمی کرنے، رشتہ داری کو جوڑنے اور قطع رحمی سے بچنے کے اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔